ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو سیدوں کی نانی ہے، آپ نے فرمایا یا فاطمہ لبیک یا امی، امی میں حاضر ہوں۔ عمر شریف کوئی زیادہ نہیں تھی خاتون جنت کی، 4-5 سال کی عمر شریف ہے۔ آ کے بیٹھ گئی، امی کیا بات ہے؟ ماں نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا، بیٹی کا ہاتھ پکڑا، توجہ ہے نا؟ میں چلوں آگے، اگر یہ سامنے والے بندے میرا ساتھ دینا بس انشاءاللہ پھر سفر مدینہ شریف سے ہوتے ہوئے انشاءاللہ کربلا تک جانا ہے نا، اور یہ سفر مجھے بس آدھا گھنٹے کے اندر پورا کرنا ہے۔ منزل عشق تصور کے سہارے طے کی، بھائی بس بیٹھے رہیے گا، یہ سنیوں کا مقدر ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے حضور کا مدینہ دیکھ لیتے ہیں، یہ ہمارا مقدر ہے، بس سنیں بہت غور سے سنیے گا۔ بلایا، ہاتھ پکڑا، سینے پہ رکھا، فاطمہ جی امی بیٹی میں دنیا سے جا رہی ہوں۔ یہ جملے خاتون جنت کے لیے قیامت تھے، تڑپ گئی۔ امی میں نے بھی دیکھا کیا ہے، ماں بھی تیرے بغیر رہنے کی عادت نہیں ہے، جانے کی بات نہ کرے۔ اب سنیں خدیجۃ الکبریٰ جس کی زندگی حضور پہ قربان ہو گئی، 25 سال جس نے حضور کے ساتھ لگا دیا، کہتی ہے فاطمہ میرے جانے کے بعد محبوب کو کبھی تکلیف نہ ہونے دینا۔ کون جانے طائف کا درد کیا ہے، کسے پتا؟ آج نہ ہم پیدا ہو گئے مسلمان کے گھر، اللہ کی قسم کان میں امام نے اذان پڑھ دی، ہو گئے مسلمان۔ ان سے پوچھو جنہوں نے کلمے کی قیمتیں چکائی ہیں، قیمتیں چکائی ہیں۔ کسی نے 6 ماہ کا بچہ دے کے دین کی قیمت چکائی، کسی نے خاندان دے کے دین کی قیمت چکائی ہے۔ سمجھے ذرا، کہتی بیٹی میرے بعد میرے محبوب کو دکھ نہ ہونے دینا۔ فرماتی بیٹی تمہارے باپ کو تبلیغ کا کام بہت ہے، ان کا راستہ نہ روکنا۔ وہ فرماتی ہیں فاطمہ آج حضور آتے نا تو میں بڑھ کے سہارا دیتی ہوں، دیکھ کل اگر کوئی پتھر مار دے اور خون بہتا ہو نا تو تجھے میری جگہ کھڑے ہو جانا ہے، میری جگہ کھڑے ہو جانا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے حضور فرمایا کرتے تھے فاطمہ امی بعد امی، فاطمہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ میرے آقا فرمایا کرتے تھے خاتون جنت کے حوالے سے، جب یہ بات کوئی تڑپ جاتی ہے کہتی جاؤ بیٹی اپنے بابا کے پاس جاؤ، ان سے کہنا میرا انتقال ہو جائے نا تو مجھے مزمل والی چادر میں کفن دے دیا جائے، مزمل والی چادر میں کفن دے دیا جائے۔ آج ہم 150 روپے دے کے دین کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، 50 روپے دے کے کہتے ہیں میں نے دین کا پورا بیڑا اٹھا لیا ہے۔ خدا کی قسم کلو بھر نہیں، کونٹلوں نہیں، ٹنوں سونا قربان کیا خدیجۃ الکبریٰ نے، ٹنوں سونا، جس کے کپڑوں میں سونے کے تاج، جسے ملکہ عرب کہا جاتا تھا۔ ہاں خدا کی قسم بڑے بڑے امیر جس کی چوکھٹ پہ ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے وہ ذات خدیجۃ الکبریٰ کی ہے، پورا سب کچھ دین کے لیے لٹا دیا۔ آج کنڈیشن یہ ہے کہ جن کپڑوں میں سونے کے تار تھے آج پیبند لگے ہیں، اور کہہ رہی جاؤ اپنے والد سے کہو جا کے انتقال ہو جائے تو مزمل والی چادر دے دی جائے۔ اٹھی توڑی دوڑ کر کے گئی، میرے نبی صحن میں چہل قدمی کر رہے ہیں، جا کے ہاتھ پکڑا، حضور نے بیٹی کو روتے دیکھا۔ خاتون جنت میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، تفصیل سے وقت ہوتا تو بتاتا چلتا۔ بیٹی کیا بات ہے؟ کہا امی نے یاد کیا ہے اور کہا ہے مزمل والی چادر عطا کرا دی جائے۔ میرے نبی نے اتنا سنا آنکھوں میں نبوت والی آنکھیں برس جاتی ہیں، اٹھایا گود میں شہزادی کو لے کے آ جاتے ہیں۔ خدیجہ کیا بات ہے، تم نے کیوں مجھے بلایا ہے؟ اللہ اکبر اتنا کہنا تھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے مزمل والی چادر دے دی جائے۔ اللہ اکبر اتنا سنا، میرے نبی کے جملے دیکھیں، آقا کریم فرماتے ہیں خدیجہ تیرا اتنا بڑا احسان اسلام پر ہے اور تو نے 25 سال میرے ساتھ ایسے گزارے ہیں، آج صرف چادر مانگی ہے، اگر مجھ سے کھال بھی مانگ لی ہوتی میں اپنی کھال بھی اتار کے تجھے دے دیتا۔ یہ کہتے کہتے جب چادر پہ ہاتھ گیا ہے جبریل امین آ جاتے ہیں، محبوب چادر نہ دیجئے۔ کہا کس لیے؟ کہا پوچھو خدیجہ کیوں چادر مانگ رہی ہے؟ آقا کہتے خدیجہ چادر کیوں چاہیے؟ کہا آقا میں قبر میں پہنچوں گی، میں جانتی ہوں میں نے 25 سال تیرے ساتھ گزارے ہیں، قیامت میں قبر کے اندر اگر فرشتوں نے پوچھ لیا خدیجہ کیا کر کے آئی ہے؟ آقا 25 سال گزارے لیکن وہ بڑا بے نیاز ہے، کہیں ایسا نہ ہو 25 سال میرے منہ پہ مار دے۔ آقا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا، محبوب یہ چاہتی ہوں تیری چادر مل جائے، فرشتے پوچھے کیا لے کے آئی ہو؟ تیری چادر پیش کر کے کہوں جس سے پیار کرتی تھی اسی کی نشانی لے کے آئی ہو۔ اللہ اکبر اتنا کہنا تھا، جبریل کہتے ہیں محبوب خدیجہ سے کہہ دیجئے انہیں چادر کی ضرورت نہیں ہے، رب نے ان کے جانے سے پہلے ان کی قبر میں رحمتوں والی چادر اتار ڈالی ہے۔